السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل، یہ جلسہ جس میں ہم آپ شریک ہیں، پیر پیراں میر میراں شیخ الکل سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان عبد اللہ تعالی مرقدہ النورانی وقدس اللہ تعالی سرہ العرفانی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ سمجھیے کہ آج ان کی محفل ہے کہ یہ محفلیں جن میں ہم آپ شریک ہوئے اور ہمارے خطاب اور بیان کو آپ لوگوں نے سنا، یہ ہمارے اوپر بھی یہ انہی مفتی اعظم ہند کا ہی فیضان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب انہی کا صدقہ ہے، انہی کی دین ہے، انہی کی عطا ہے۔ تم سمجھیے کہ ہم بھی انہی کے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اوروں کے ہیں، جس کے بھی ہیں۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تقریر کرنے کے لیے میں نے قرآن شریف کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔
کو دل کو پاک کیا. بے شک. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کا ذکر کیا. فَصَلَّى اور یہ ذکر کرنے کے لیے تو اس نے نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ بات یہ ہے اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ حالانکہ بات یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی اور یہ بات جو قرآن میں تم نے سنی یہ پہلے والی آسمانی کتابوں میں صحیفوں میں بھی یہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ ان کتابوں میں جو ابراہیم اور موسیٰ پر نازل ہوئی. یہ تو ہے قرآن شریف کی آیتوں کا سیدھا سادہ ترجمہ. مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا آپ کا دین مذہب یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اسلام میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یعنی اندر سے بھی مسلمان ہو اور باہر سے بھی مسلمان ہو. زبان و جسم بھی مسلمانوں کے جیسا ہو اور دل و دماغ بھی مسلمان جیسا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ نئے نئے راستوں کے اوپر آئے یوں کہیے کہ گمراہ ہوئے وہ کسی ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں اور ایک کا انکار کرتے ہیں. ایک تقریر میں ایک خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا جو درمیانی امت کے عنوان سے میں نے تقریر کی تھی. میری کتاب بھی اس سلسلے میں ہے درمیانی امت. کہ کچھ لوگ اہل بیت کو لے کر کے چلے کچھ صحابہ کو لے کے چلے. کسی نے اہل بیت کی برائی کی کسی نے صحابہ کی برائی کی. ایک کو لے کے چلے ایک کو چھوڑ کے چلے دونوں گمراہ ہوئے. ایسی اسلام میں دونوں چیزیں ہیں ظاہر اور باطن اندر اور باہر. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نام نہاد اسلامی فرقوں میں ایک چالاکی یہ بھی اختیار کی کچھ لوگوں نے صرف ظاہر کا نام لیا باطن کا انکار کیا کچھ نے باطن کا نام لیا ظاہر کا انکار کیا. میں بات کو چھپا کے نہیں کہوں گا لگا لیسی میں نہیں رکھوں گا کلیئر کروں گا. آج کے نام نہاد اسلامی فرقوں میں جمعیت اہل حدیث جنہیں غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے اور مولانا ابوالعلا مودودی کی پارٹی جس کو اسلامی جماعت کہا گیا ہے انہوں نے تصوف و طریقت کا سرے سے انکار کیا ہے. تصوف کوئی چیز نہیں بس نماز روزہ ظاہریت احوال قلب کوئی چیز نہیں فقیری لائن کوئی چیز نہیں تصوف و حقیقت و معرفت کچھ نہیں. میں نے پڑھا ہے کہ مولوی ابوالعلا مودودی تصوف کو چنیا بیگم کہہ کر کے اس کی مذاقیں اڑایا کرتے تھے. جمعیت اہل حدیث نے تصوف کی مخالفت میں پورے مقالے لکھے ہیں سیمینار کیے ہیں. حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے حیات طیبہ نام کی کتاب میں
قرآن پڑھ کر کے پھونکنے سے انکار کیا ہے کہ یہ پھونکنا ہے، اس کو غیر مسلموں کی طرف سے مشابہت دی ہے۔ قرآن پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں ہے، بس صرف ایک عمل کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں ہے، صرف عمل کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کے لیے بھی ہے اور پڑھ کے پھونکنے کے لیے بھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی آیتیں خود گواہ ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے نازل کیا اس قرآن میں ان چیزوں کو کہ جو شفا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شفا سے مراد ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت للمؤمنین، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف پڑھ کے پھونکنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو کہتا ہے صرف عمل کرنے کے لیے ہے، اس کے پڑھ کر پھونکنے سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن دونوں چیزوں کا حل ہے۔ قرآن میں برکت و فیض بھی اس سے حاصل ہوتا ہے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں گروہوں نے تصوف کی مذاق اڑائی، ہنسی زندگی کی، تصوف کے مخالفت میں مقالے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ خوب جانتے ہیں۔ فقیری دنیا کوئی چیز نہیں، تصوف و طریقت کوئی چیز نہیں۔ باقاعدہ ایک اکھاڑا رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں اس بات کے اوپر۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے بھی اس سلسلے میں لکھی تھی، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے یہاں بریلی شریف ہی کے ایک قصبے میں جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے باقاعدہ سیمینار کیا تھا تصوف کی مخالفت میں۔ سمجھا؟ تصوف کو لکھا تھا کہ تصوف جو ہے وہ اسلام پر پورے طور سے کبھی بھی عمل نہیں کرا سکا۔ فقیروں کی مذاقیں اڑائی گئیں، فقیری دنیا کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا۔ میں نے ان کے مقالوں کے جواب میں چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب مولوی ابوالعلا مودودی نے بھی تصوف کی مذاقیں اڑائی ہیں۔ دوسری طرف میں ایک طرف اور بھی آپ کو دھیان دلاتا چلوں گا، کچھ نام نہاد طریقت کے نام لیوا آج ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ فقیری لائن کے دعوے دار، شریعت کی مخالفت کرنے والے، وہ کہتے ہیں ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، باطن ہی سب کچھ ہے۔ ہاں؟ بس دل کو صحیح رکھو۔ یہاں تک کہ بعض متصوفہ، جاہل صوفی، مکار پیر یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ نماز وغیرہ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز تو دکھاوا ہے، دل میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، کافی ہے۔ دل میں خدا کی یاد ہونا چاہیے، کافی ہے، نماز تو دکھاوا ہے، شریعت کوئی چیز نہیں۔ بس طریقت ہی طریقت ہے، اور طریقت کو شریعت سے الگ کر کے دکھاتے ہیں، نماز روزے کی مخالفت کرتے ہیں، سب دکھاوا بتاتے ہیں، بس دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے، یہ بھی غلط، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی مکاری، یہ بھی اسلام کے ساتھ دھوکہ، یہ بھی دین اسلام کی غلط ترجمانی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام میں طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اسلام میں اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اسلام میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ دل سے بھی مسلمان ہو، دل میں بھی اللہ کا نام ہو، اور سر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت یہ اسی لیے تلاوت کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے دل کو صاف رکھا، تزکیہ نفس، دل تو صحیح رکھا، دل و دماغ، اور صرف اسی میں بس نہیں فرماتا ہے، پھر ظاہر کا بھی ذکر کرتا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور زبان سے بھی اپنے رب کا نام لیتا رہا تو نماز پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا،
دل میں بھی خدا کا نام رہا، دل میں بھی خدا کا خوف رہا، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر کرتا رہا، دل بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر رہا اور سر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا، دل کے اندر بھی خدا کی یاد ہو اور سر جھکا کر کے بھی دنیا کو ظاہر کرے، بتائے کہ میں کسی اور کا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے اپنا سر اس کے لیے زمین پہ رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سمجھا؟ آپ غور کریں گے تو بالکل صحیح بات یہی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی ملے، قرآن کی آیت آپ نے سن لیا، ایک حدیث بھی سنیے۔ حضور فرماتے ہیں، ظاہر کی تعلیم دیتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز پڑھو جیسی میں نے پڑھی ہے، مجھے دیکھ کر تم بھی نماز پڑھو، جیسے رکوع سجدے میں نے کیے ہیں، جیسے قیام و قعود میں نے کیے ہیں، ویسے ہی تم بھی کرو۔ باطن کی تعلیم دیتے ہیں، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ سمجھ کر پڑھ کہ جیسے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ دونوں چیزیں ملیں گی جب حدیثوں کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، سبحان اللہ، تو آپ کو اسلام میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صرف ظاہر کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے، نہ صرف باطن کی تعلیم دینے آئے تھے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، دل کو بھی سنبھالنے کے لیے آئے تھے اور ظاہر کو بھی سنبھالنے کے لیے آئے تھے کہ دل سے بھی مسلمان ہو اور دیکھنے میں بھی مسلمان ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں میں کھڑا ہو، لاکھوں میں کھڑا ہو، ٹرینوں میں ہو، بس اسٹینڈ پر ہو، فلائٹ میں ہو، یا گاڑیوں میں، موٹروں، بسوں، لاریوں میں ہو، مارکیٹ میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، جو کوئی دیکھے تو دور سے دیکھنے والا کہہ دے یہ مسلمان ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دل بھی خشیت سے بھرا ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ سمجھے آپ؟ ظاہر و باطن دونوں یکساں، اللہ نے اپنے نبی کو دونوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، دونوں باتیں سکھانے کے لیے بھیجا۔ دو طرف سے گمراہ ہوئے، کچھ ظاہر کو لے کے چلے، کچھ باطن کو لے کے چلے۔ یہ باطنیت جو ہے متصوفہ، یہ بھی بہت جگہ جگہ سمجھا۔ نماز کی کیا ضرورت ہے، بس مرید ہو جاؤ کافی، چھٹی ہوگی۔ سمجھا؟ دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے بس۔ ایک جگہ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں ایک جلسے میں گیا تھا کسی گاؤں میں، کہ وہاں کوئی پیر صاحب آتے تھے تو اس کی داڑھی نہیں تھی، کلین شیو میاں۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ میاں کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو کہا وہ میاں کی داڑھی تو ہے مگر وہ تمہیں دکھاتی نہیں ہے، وہ باطن میں ہے۔ اتنا باطن والا ہوا کہ داڑھی تک اندر گھس گئی۔ اللہ کے رسول کی دکھاتی تھی، خلفائے راشدین کی دکھاتی تھی، صحابہ کرام کی داڑھی نظر آتی تھی، حضرت حسنین کریمین کی داڑھی نظر آتی تھی۔ میاں اتنے باطن والے ہوئے کہ ان کی داڑھی تک باطن میں گھس گئی۔ نظر ہی نہیں آ رہی ہے اہل ظاہر کو، تم ظاہر والے ہو، تمہیں کیا نظر آئے گی؟ سمجھا؟ ادھر یہ اور ادھر سبحان اللہ، ادھر ہمارے بزرگوں کی یہ شان کہ پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے اگر کوئی بغیر داڑھی والا نظر آ جاتا، جلال آ جاتا، تیور بدل جاتے، کبھی کبھی تو ٹھوڑی پکڑ لیتے، بڑے بڑے اونچوں کی، سیٹوں کی، مالداروں کی، دھنا سیٹوں کی، بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، میں نے خود سنا ہے بارہا، اس سے داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر کی تعلیم، ظاہر بھی سنبھالو، سمجھے؟ تو بات یہی ہے، اور بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے خاص بات آپ کو یہ بتا جاؤں میں آج کی تقریر میں پیر و مرشد کے صدقے میں، کہ
اپنے عیب اور اپنی کمیاں آدمی کو خود نظر نہیں آتی ہیں. بڑا مشکل کام ہے یہ. حدیث شریف میں لکھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے. کس کے عیب؟ دوسروں کے نہیں بلکہ اپنے. اپنی کمیاں اسے خود نظر آنے لگتی ہیں. جس کو اپنی کمیاں اپنے عیب خود نظر آنے لگے، جس کو اپنی کوتاہیاں اپنی غلطیاں اپنے گناہ خود دکھائی دینے لگے، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی مرتبہ دینے والا ہے. مرتبوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. ولایت کی منزل کی سیڑھی کا پہلا زینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، اپنی کمی نظر آنے لگتی ہے، دوسروں کے عیبوں پر نظر بعد میں پڑتی ہے، اپنے عیب خود نظر آنے لگتے ہیں. اس کو اپنے عیب خود دکھائی دینے لگے، یوں سمجھو کہ اللہ اسے کوئی مرتبہ دینے والا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہو آسان نہیں ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی مشکل کشا نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاشنا سب سے آسان کام ہے اور خود اپنے عیب ڈھونڈ لینا یہ سب سے مشکل کام ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے آدمی کو. شیطان ادھر کو دیکھنے ہی نہیں دیتا ہے. سامنے کوئی دکھاتا ہے، سامنے دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ. اپنے کو مت دیکھیے، پیچھے کو دیکھنے کے لیے اپنی طرف کو ذرا گردن ٹیڑھی کرنا پڑے گی نا. مشکل کام ہے اپنی آپ کو دیکھ لینا. دوسروں کے عیب بہت ملیں گے آپ کو. بعض لوگ تو ایسے انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے. مجسم بالکل ایسے بن گئے ہیں کہ بالکل ان کو دیکھ کے شیطان کی یاد آ جائے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھے ہوئے ہیں. آگے تشریف لائیں. جلسے کی رونق بڑھ گئی ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری، حضرت مولانا نور محمد صاحب کی تشریف آوری، حضرت مولانا محمد زبیر صاحب بھی تشریف فرمائے. یہ سب آپ حضرات کو مبارک فرمائے. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری بات کی طرف توجہ ہے نا آپ کی کہ دوسروں کے عیب دیکھنا سب سے آسان کام ہے، اپنے عیب تلاش کر لینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ. اور ایک حدیث حضرت سیدنا مولانا ملا علی قاری مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں طوبی لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس. حضور فرماتے ہیں مبارک بادی ہو اس کے لیے مبارک بادی ہے کہ جس کو اپنے عیب تلاشنے کی وجہ سے دوسروں کے عیب تلاشنے کی فرصت ہی نہ ملے. آج یہ بہت ملے گا آپ کو، فلاں ایسا فلاں ویسا، اس میں یہ کمی اس میں وہ کمی، وہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا. یہ کہیں نہیں ملے گا کہ میں ایسا، مجھ میں یہ کمی، مجھ میں یہ غلطی، مجھ سے یہ بھول ہو گئی، مجھ سے یہ چوک ہو گئی، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ چوک ہوئی. شام کو بیٹھ کے اپنے نفس سے محاسبہ کرے، خود اپنے آپ سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سمجھا؟ بڑا مشکل کام ہے. جہاں بھی چار آدمیوں میں بیٹھو گے آپ کو ہر جگہ یہی ملے گی، فلاں ایسا فلاں ویسا. یہ بیماری ہم لوگوں میں تو اس ٹائم بہت پیدا ہوگی. اور یہ اختلاف کی وجہ.
خاص طور سے جو اختلافات جن وجہ سے ہوتے ہیں، تفریق ہوتی ہے، گروہ بنتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے عیب نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں۔ جس دن دنیا اپنے اپنے عیب دیکھنے لگے گی، میرے نبی کا ایک فرمان پوری دنیا کو نکھار دے گا۔ شوہر اپنی کمی دیکھے، بیوی اپنی کمی دیکھے، ایک پڑوسی اپنا عیب دیکھے، دوسرا پڑوسی اپنا عیب دیکھے، اولاد اپنی کمی دیکھے، باپ اپنی کمی دیکھے، اگر کوئی کاروبار ہے، پارٹنر ہے، ہر پارٹنر اپنی اپنی کمیوں کو ٹٹولے، ہر پڑوسی، رشتہ دار، آپس میں خاندانی، بھائی بھائی، سب کے سب اپنی اپنی کمیاں دیکھنے لگے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان پوری دنیا کے سماج کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص اپنی کمی ٹٹولنے لگے، قسم خدا کی دنیا میں کوئی برائی نہیں رہے گی، ایک ہی حدیث تمام دنیا کو سدھار دے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو، خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اب پھر کے گلی گلی تباہ، بیٹھ جائیں تشریف رکھیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں یا رسول اللہ، سب لوگ کہیے یا رسول اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مذاق۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک شعر کہا تھا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب اپنے زمانے کا اردو ادب کا ایک عظیم آدمی ہوا ہے، بڑی گہرائی ہے اس کی شاعری میں۔ کہتا ہے میرا درد میری بیماری نے کسی دوا کا احسان نہیں لیا۔ اصل میں ہر مریض تو مرض کی علاج چاہتا ہے، مگر عشق و محبت ایسی بیماریاں ہیں کہ اس کا مریض مرض میں رہنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے مجازی عشق میں، وہ تو ان کا مجازی معاملے تھے سب، بہاریہ انداز تھے سب، دنیاوی رنگ و روغن تھے سب۔ اس میں کہہ رہا ہے اپنی مستی میں، میرے درد نے میری بیماری نے کسی دوا کا احسان نہیں لیا، میں اچھا نہیں ہوا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، برا نہیں ہوا اچھا ہی رہا، یہ میں اچھا ہونا چاہتا ہی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی مفہوم کو اپنے انوکھے نرالے انداز میں بدیلی شریف میں بیٹھ کے مدینے کی طرف کو منہ کر کے فرمایا، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد میں مذاق، جس کو ہو درد میں مذاق، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات جہاں چل رہی تھی وہیں لاؤں گا کہ اپنے عیب تلاش لینا بہت مشکل کام ہے۔ اصل میں یہ آنکھ ہے نا، یہ آسمان تک کو دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی چوٹی دیکھ رہی ہے، بمبئی میں بڑے اونچے اونچے ٹاور بن رہے ہیں، سب سے اوپر والا مالا بھی دیکھ رہی ہے نیچے سے کھڑے ہو کر کے، اور مالے والے کیا دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھ رہی ہے، چاند تاروں کو دیکھ رہی ہے۔ اور اسی آنکھ میں اگر تنکا پڑ جائے، کچرا پڑ جائے تو اسے نظر نہیں آتا ہے، دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا دیکھیے میری آنکھ میں کچھ ہے تو نہیں ہے، شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنکھ تو آنکھ، ناک نظر نہیں آ رہی ہے، ناک جو سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی، آنکھ کے بالکل سامنے ہے، فرنٹ ایک دم ناک، وہ تو کسے نظر نہیں آتی، آتی ہے نظر؟
ذرا دیکھنا اپنی ناک سب لوگ، ہاں بالکل سامنے رکھی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں دکھا رہی ہیں اوپر والی، اور ناک نظر نہیں آ رہی ہے، اپنے گال نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنی ٹھوڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اپنی پیشانی پہ داغ دھبا لگا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہے، آئینے کی ضرورت ہے، آئینہ چاہیے۔ جب آئینے کے سامنے آئے گا تب تجھے نظر آئے گا کہ میری پیشانی پہ دھبا ہے، میرے بال بڑھ گئے ہیں، میری لمبیں زیادہ ہو گئی ہیں، کوئی نشان ہے، کوئی گندگی لگی ہے، مٹی لگی ہے، آنکھ میں کچھ پڑا ہے۔ جب شیشے کے سامنے آئے گا تب تجھ کو نظر آئے گا یہ۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی کمیاں دیکھنے کے لیے اور ان کو صحیح کرنے کے لیے آئینے کی شیشے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، سنی بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں، ایسے ہی سمجھو کہ جیسے اپنے آپ کو اپنے ظاہری عیب دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو بس وہی آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس آئینے کے سامنے آؤ گے، اس کے دامن سے کھاؤ گے، اس کے وابستہ ہو جاؤ گے، تب تم اپنے آپ کو نکھارو گے، اپنے آپ کو سدھارو گے، اپنے عیب دور کرو گے، صاف ستھرے ہو جاؤ گے، قد افلح من تزکا والے بھی ہو جاؤ گے، وذکر اسم ربہ فصلی والے بھی ہو جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ فرمایا، فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ آئینہ بنا کے بھیجا ہے، ایسا آئینہ آیا کہ اس ایک آئینے سے آئینے بنتے ہی چلے گئے، ایک آئینے نے کروڑوں آئینے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گروہ اولیاء، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ سب اسی آئینے سے بنے ہوئے آئینے ہیں، اسی چراغ سے جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو، اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ان کے غلام بنو، ان کے مرید بنو، ان کے شاگرد بنو، ان کی صحبتیں اختیار کرو۔ اگر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو سدھارنا چاہتے ہو، دنیا سے ایسے جانا چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا پروردگار راضی ہو، تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، کسی آئینے سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی مطلب بھی ہے پیری مریدی کا۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف اسے اپنے نذرانوں سے ہی مطلب ہو، اس سے مطلب نہ ہو کہ مرید شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پوچھ ہی نہیں رہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کون سی تیری کمائی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، سود لیتا ہے، کیا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ بس حضرت کے ہاتھ چوم گئے، حضرت کی چھٹی ہوگی، ہاتھ چومے رہو، چھٹی نہیں۔ پیر کا مطلب وہی ہے آئینہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے عیب نظر آ جائے، سدھارے آدمی اپنے آپ کو۔ اور اس موڑ پر آ کر کے جب یہ بات میں نے کہی ہے تو اس موقع پر اس بات جب بھی یہ دماغ میں آئے گی، پیری
मुरीदी सुधारने के लिए है, बिगड़ों को संभालने के लिए है, जाहिर व बातिन का निखार करने के लिए है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसलमान बनाने के लिए है, बुराइयां छुड़ा करके नेकियों की तरफ रागिब करने के लिए है। जब पीरी मुरीदी के ये माना दिमाग में आएंगे तो खुद ब खुद बरेली के मौलाना मुस्तफा रज़ा खां याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सोहबतें उठाई हैं, जिन्होंने उनके अंदाज देखे हैं, जिन्होंने उनकी बोलियां सुनी हैं, जो उनकी खिदमत में रहे हैं, वो खूब मेरी इस बात की तायीद करेंगे। ऐसे होती थी पीरी मुरीदी। असल में अल्लाह के नेक बंदों की भी कुछ पहचानें होती हैं। एक बात तो यही जो मैंने आपको बताई कि अल्लाह के नेक बंदे की एक पहचान ये है कि उसे दूसरों के ऐब नजर ना आए, अपने ऐब नजर आए। मुफ्ती आजम हिंद इतने मोहतात थे, दूसरों की गीबत और बुराई तो उनके यहाँ पर होती नहीं थी, पर बदमजहबों बददीनों गुमराहों के लिए तो कोई कसर नहीं रखते थे। मगर सुन्नियों में इतने मोहतात थे कि उनकी महफिल में किसी की गीबत नहीं होती थी, किसी की हिम्मत भी नहीं थी। अगर किसी नौजवान आलिम की किसी ने शिकायत भी की है, तब भी ये कहकर के बात को टाल दिया है कि बड़े होकर के खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे। बेशक बेशक। बात को इशारों में कह के गुजर जाऊंगा। बुराई का गीबत का दरवाजा नहीं खोला है। एक बार किसी ने बयान किया, हजरत फला साहब की बुराई करने लगे, कोई साहब हमारे साहब को बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं, वो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे हैं, फला है फला है। होंगे कोई जहां दीदा, बस झूठे का लफ्ज नहीं बोला। अगर मैं शेख सादी ने लिखा है, जहां दीदा बिसियार गोयत दरो, ज्यादा दुनिया घूमे हुए आदमी जो होता है ना, बहुत फिरा हुआ, वो झूठ बोलता है। शेख सादी का मकूला है, मिसरा है। ज्यादा घूमने फिरने वाला आदमी जो होता है ना, दादा, जहां दीदा बिसियार गोयत दरो, तो जहां दीदा जो है दुनिया बहुत घूमे हुए आदमी, वो झूठ बोलता है। ये शेख सादी ने, मतलब अक्सर ऐसा होता है, बहुत बातें बढ़ा बढ़ा के बयान करता है, लोगों को मजा है, हमने ये देखा और वो देखा, देखा इतना बताएगा, इतना समझे नहीं, मुबालगा करेगा, समझे, तारीफ करेगा बहुत ज्यादा। कोई चीज उसने देखी है और उन्होंने नहीं देखी है, तो फिर उसके इतने खुलावे बांधेगा, समझे। ये होती बीमारी घूमने फिरने वाले आदमी में। तो ये नहीं फरमाया कि झूठ बोलते, झूठे हैं, झूठा है वो, नहीं फरमाया होंगे कोई जहां दीदा, पर अपना काम करना शुरू कर, बस। कभी उनकी महफिल में बुराई नहीं। सुन्नियों में आपस में सुन्नियों को उन्होंने जोड़ के रखा। सिलसिलों के इख्तिलाफात भी उनके दौर में नहीं थे, गिरोहबंदी भी उनके दौर में नहीं थी। अगर एक के यहां पर खाने के लिए गए, दावत की किसी ने, या बैठने के लिए बुलाया, दुआ के लिए बुलाया, और जो कोई बहुत ज्यादा मुंह लगा हो गया, बार बार बुलाने वाला, बहुत ज्यादा हाजिर होने वाला, अगर कभी उसने ये कह दिया कि आपस की ग्रुप बंदी में हजरत को डालना चाहा कि फलां के घर मत जाइए, हजरत वो ऐसा है वैसा है, जलाल आ जाता था। क्या मैं बिक गया? क्या मैं किसी का गुलाम हो गया? फकीर जाएगा, फकीर जाएगा। रह जाते थे देखते हुए, बड़े बड़े मुंह लगे, रात दिन हाथ बांधे खड़े रहने वाले। अगर ऐसी कोई बात कह दी, हुजूर फला के ना जाए, वो ऐसा है वैसा, उसने कहा नहीं, फकीर जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पीर का दामन, नारे तकबीर। अपनी जबान पे कभी मैं का लफ्ज नहीं लाते थे, मैं नहीं बोलते थे। ये मैं का लफ्ज अच्छा नहीं होता है, इसमें थोड़ी, समझे आप,
فقیروں کی دنیا میں اس کو زیادہ اچھا نہیں مانا گیا ہے. فقیر کہتے تھے، فقیر کو یہ بات اچھی لگتی ہے، فقیر کو یہ پسند نہیں ہے، سمجھا. ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم اور میں کیا بکے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مفتی اعظم کی شان اس حدیث کی روشنی میں کہ جس کو دوسروں کے نہیں اپنے عیب نظر آئے. اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ انہیں کبھی اگر جلال آئے گا، غصہ آئے گا تو اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے. سبحان اللہ. ایک پہچان ہے اللہ والی. حدیث شریف میں ہے، سب باتیں حدیث کی ہیں. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے راضی ہو، اللہ کے لیے ناراض ہو، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے دینے سے باز رہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اپنے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. میں نے سرکار اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کی زندگی بہت زیادہ تو نہیں دیکھی ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں دیکھی ہے. طالب علمی کے زمانے میں میں نے ان کو ایک بار نہیں بہت مرتبہ دیکھا ہے. ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے. ان کو میں نے اسٹیجوں پر جلسوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں سے ملتے جلتے بھی دیکھا ہے، میں نے دعا تعویذ کرتے بھی دیکھا ہے. میں نے ان کے گھر میں جو میلاد شریف جمعرات کے دن ہوا کرتی تھی، ہر جمعرات کو اس محفل میلاد میں بھی بہت بار شرکت کی ہے. جب میں آج غور کرتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اپنے لیے جسے غصہ نہ آتا ہو، غصہ بھی آئے تو دین کے لیے آئے، اپنے لیے نرم، دین کے لیے گرم. تو ایک نہیں بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں، اپنے لیے اتنے نرم. ایک بار میں نے دیکھا نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لائے، گھر کے لیے چلے، دولت خانے کے لیے. جیسے تیسے مسافہ کرنے والوں نے مسجد میں چھوڑا تو ایک گاؤں کا آدمی کوئی گاؤں کا آدمی دیہاتی ایک استفتہ لے آیا، بہت لمبا لکھا ہوا، اور وہیں راستے میں روڈ پہ اس نے دے دیا. حضرت اس کا جواب چاہیے. سمجھے؟ بے پڑا کیا جانے بیچارہ وہ گاؤں کا تھا. اتنا لمبا کھرا حضرت وہیں گلی میں پکڑا دیا، اور لوگ دائیں بائیں مڈے پکڑے ہوئے ہیں. حضرت جا رہے ہیں، گھڑی ہاتھ میں، نماز پڑھ کے نکلے. پیچھے پیچھے آدمی بھی ریلا ہے پورا، لوگ نمازی ساتھ ساتھ دروازے تک جاتے تھے لوگ. اب وہ کھرا پورا پکڑا دیا، اور حضرت کی سادگی دیکھو، نہ غصہ نہ جلال، وہیں کھڑے کھڑے اسے پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. میں بھی کھڑا تھا برابر میں، میں نے دیکھا اس میں املے کی بہت غلطی ہیں. املا اردو لکھی ہوئی تھی بڑی بے تکی. اب پڑھ رہے ہیں، اب پڑھے جا رہے ہیں اس کو، سمجھے؟ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. جلال نہیں آیا. وہ ساتھ والے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ کہاں اس نے پکڑا دیا، یہاں گلی میں پڑا دیا، تو باؤ بھائی وغیرہ وہ ساتھ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مفتی صاحب لکھ دیں گے، دارالفتہ میں دے دیا جائے گا، مجھے دے دیجیے. تب دھیان آیا تو کہا اچھا لیا، ورنہ وہ یہی پڑھے جا رہے تھے. اور دین کے لیے یہ حال ہے. جب بھی میں نے غصے میں دیکھا، اچھا ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ غصہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیر میں آئے اور جلدی جائے. فرماتے ہیں یہ مومن کی شان ہے. بہت دیر میں غصہ آئے اور آتے ہی جلدی چلا جائے. اور دو صورتیں اور ہیں کہ جلدی آئے جلدی جائے، دیر میں آئے دیر میں جائے، اس سے گھٹیا درجہ ہے. اور آخری صورت یہ ہے کہ جلدی آئے اور دیر میں جائے،
حضور فرماتے ہیں یہ پورا شیطان ہے. جلدی جلدی آئے، ذرا سی بات پہ چھوٹی موٹی بات ہے بالکل برداشت ہی نہیں ہے. ذرا سا کسی نے کہہ دیا، پونی بھی لگ گئی چلتے پھرتے کسی کی، تو اسی میں لال تال ہو گئے. ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا. گاؤں میں دیکھو کیسے لڑتے ہیں سمجھے ذرا سی باتوں کو. بچوں میں جھگڑا ہو جائے، بچوں میں تو جب تک لٹ نہیں چلا لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بچوں کے پیچھے سب طاقت دکھا دیں گے اپنی. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اگر آئے بھی اسے غصہ تو دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. سمجھے آپ؟ حضرت کو کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تو فوراً اگر جلال میں آئے بھی تو فوراً اتر جاتا تھا. اس کے بعد دعا دے رہے ہیں اللہ یہ کرے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو ڈیل کرے، اللہ آپ کو امن و امان دے، سلامتی دے، اللہ آپ پہ فضل فرمائے، اللہ خیر فرمائے. کبھی کسی نے بہت تنگ کرا. ایک بار ایک گاؤں کا آدمی آ گیا، تعویذ لکھتے لکھتے سویرے. تعویذ حضرت شروع میں نہیں لکھتے تھے، بلکہ میں نے سنا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان ان کے والد گرامی تعویذ قطعی نہیں لکھتے تھے، کتنا ہی کوئی کہے. اگر وہ تعویذ لکھنے میں لگ گئے ہوتے تو یہ پبلک جو ہے یہ انہیں اعلیٰ حضرت بننے ہی نہیں دیتی. سمجھے نہیں؟ یہ کتابیں جو پڑھ رہی ہے دنیا آج، مفتی لوگ فتویٰ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ ہی نہیں پاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے بہت خوشامد کی تعویذ کے لیے، کہ نہیں وہ منشی جی بیٹھے ہیں میری اجازت سے لکھتے ہیں، ان سے لکھوا لیجئے. میں نے اجازت دے رکھی ہے، وہی لکھیں گے. دعا دے دیتے تھے، دم بھی کر دیتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے نقش نہیں لکھتے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کا بچپنا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ لکھ دیتے، اتنا کہہ رہا تھا تو. حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ میاں تم ابھی نہیں جانتے ہو. تو حضرت نے تعویذ آخری عمر میں لکھنا شروع کیا تو وہ کہتے تھے، فرماتے تھے خود ہی کہ مجھے تو تعویذی ملا بنا ڈالا. جھنجھلا جاتے تھے، دن بھر لکھتے ہو گیا. سبھی دیکھو لائن لگی ہے، گاؤں کے دیہات کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جس کو دیکھو لائن لگی ہوئی ہے. اس لائن میں غریب و امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. مالداروں کے لیے الگ سے چیمبر نہیں بنے ہوئے تھے وہاں. کھانے بھی دو طرح کے نہیں پکتے تھے. میں نے مفتی اعظم ہند کے دور میں کھانا بھی ان کے کھایا ہے کئی مرتبہ. ایک ہی پکتا تھا، چاہے بمبئی کے سیٹھ ہوں، چاہے بریلی کے آس پاس پیلی بھیت رامپور گاؤں کے دیہاتی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک ہی کھانا پکتا تھا. الگ سے کھانے اسپیشل نہیں پکتے تھے. اور جناب والا نہ تعویذ اور دعا کے لیے الگ سے کوئی، ان کے لیے الگ سے کوئی چیمبر تھا جہاں سے نکل کے آ کے تعویذ لے لیں، بلکہ ایک ہی لائن میں لگنا پڑتا تھا. اگر کروڑ پتی صاحب کو بھی تعویذ لینا ہے تو غریبوں کے پیچھے ہی اس کو بیٹھنا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سویرے سے دوپہر تک ہو گیا لکھتے لکھتے. 2 بجے دوپہر ہو گئی، خوب گرمی. جب اٹھ کر کے چلنے کا ٹائم آیا گھر کے لیے، اندر جانے کے لیے، تو ایک دیہاتی آدمی اور آ گیا. اسی ٹائم جب اٹھے تو وہ اسی ٹائم وہ آ گیا. جیسے تیسے اٹھنے کو ملا، سویرے سے لائن ختم ہوئی. اب وہ گھر کی طرف کو جیسی موڑے، اس نے کہہ دیا ارے حضور حضور. کیا بات؟ حضرت تو تھوڑا سا جلال آ گیا اور فرمایا کہ تمہارے یہاں کولو کے بیل کو بھی کبھی چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ دیہات کا آدمی، گاؤں کا آدمی، وہ سمجھا نہیں، ڈر بھی گیا. اس نے کہا حضرت کبھی نہیں چھوڑتے. اس نے کہا کبھی نہیں چھوڑتے. تو اتنا جو اس نے کہا تو ہنسے مسکرائے. لاؤ کیا کام ہے؟ سمجھا؟ جو اس نے بتایا وہ نقش و تعویذ لکھ کر کے دے. سمجھا؟ اور جلال کبھی آتا تھا، نماز کسی کو غلط پڑھتے دیکھ لی، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں، کسی کوئی سجدے میں ہے، اس کی انگلیاں نہیں لگ رہی ہیں، سجدے میں نہیں ٹک رہی ہیں، انگلی پہ انگلی لگا انگلی. سمجھے؟ داڑھی مڑانے والے سامنے آ گئے تب اس پہ جلال آتا تھا. سمجھے؟ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی مذہب کے خلاف، اور ان کا جلال بھی کیا تھا؟
اللہ والوں کی پہچان سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے زیادہ بات چیت نہ کیا کرو۔ اللہ والے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ بات چیت میں اس کے یہ دیکھو کہ جس کے منہ سے بات چیت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام نکلتا ہو، بات میں اللہ کا نام لاتا ہو، یہ مومن کی پہچان ہے، حضور کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، حضور فرماتے ہیں اللہ تکثر الکلام الا بذکر اللہ، یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی ہے، ایک حدیث میں اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے، اذکر اللہ حتی یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ بلکہ مشورہ دوں گا، عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ بات چیت میں اگر کوئی چیز اچھی لگی، اگر کوئی سیب کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، آپ کو میٹھا لگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیب بہت میٹھا ہے، بجائے اس کے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس سیب کو کتنا میٹھا بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کبھی پہاڑوں پر گئے، خوبصورت مناظر دیکھے، سمندر کی طغیانیاں دیکھی، سمندر کی موجیں لہریں دیکھی، تو بجائے یہ کہنے کہ یہ سمندر کتنا طول طویل ہے، کتنا گہرا ہے، کہ زبردست موجہ، یہ کہیے اللہ نے اسے کتنا گہرا بنایا ہے، کتنا بڑا بنایا ہے، یہ پہاڑی اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، یہ منظر اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے ماں باپ نے پوچھا کب لوٹیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کب لوٹیں گے، کہ لکھنؤ جا رہے ہیں، پرسوں کو لوٹیں گے، بجائے اس کے یہ کہنے کہ یہ کہیے اللہ نے چاہا انشاءاللہ پرسوں کو لوٹاؤں گا۔ بے شک بے شک۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کے فضائل و اختیارات اگر بتائے جائیں تو ان میں بھی، حالانکہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ذکر ہو جائے تو بہت بہتر ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، آپ کو علم غیب تھا، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صاحب اختیار تھے، آپ کو کائنات کی ہر چیز کا اختیار حاصل تھا، آپ مختار دو عالم تھے، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے حضور غوث اعظم کو سب ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہند کے راجا ہیں، سلطان الہند ہیں، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان کا راجا بنایا ہے، سلطان الہند بنایا ہے۔ بزرگوں کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، اللہ والوں کی شان بھی بیان ہوتی رہے، اور گستاخی کرنے والوں کے منہ پر دھول جھونکی جاتی رہے، اور توحید کا جھنڈا بھی قائم رہے۔ اللہ پر جو ایمان کی شان ہے مومن کی، وہ شان باقی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ مرتبہ اتنا بڑا کسی کو ملنے کا سوال ہی نہیں، مگر دیا کس نے؟ بولیے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاب تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ
تجھی سے دعا مجھے جلوے پاک حبیب دکھا تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پہ یہ شعر نہ پڑھا جائے تو بڑی بھول ہوگی. یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی شعر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اب وہ دیکھیے وہ حضور غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے, وہ کئی قسطوں میں ہے, بڑی مشہور ہے. واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, بہت مشہور ہے, سینکڑوں شعر ہیں, 3 قسطوں میں ہے, سمجھا. اس میں جہاں منکرین کی خبر لیے مخالفین کی تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی تعریف کرتے ہوئے ان کے مخالفین کی خبرگیری فرماتے ہوئے اے غوث اعظم اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے, اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا, مگر تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بڑھائے؟ سب بولو. اللہ تعالی. میں بلوا رہا ہوں آپ سے قصدن. بات کیا چل رہی ہے؟ لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ. اللہ کا نام لیے بغیر زیادہ بات میں کیا. جتنی بار منہ سے نکلے یہ بینک بیلنس ہے سب کھاتے میں جا رہا. قیامت کے دن کھاتے کھلیں گے, جب یہ کھاتے سب بند ہو جائیں گے تو وہ کھاتے کھلیں گے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من عاد لی ولی فقط آذنتہ للحرب. اللہ فرماتا ہے جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. ہاں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. امام احمد رضا نے زندگی بھر اللہ کے محبوب بندوں کی تعریفیں کی ہیں, ان کے قصیدے لکھے ہیں, ان کی منقبتیں لکھی ہیں, حضور کی نعتیں لکھی ہیں, لیکن اللہ کو بھول کے نہیں لکھی ہیں, اللہ کا نام لے کے لکھی ہیں, اللہ کی یاد دلا کر کے لکھی ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر کا دامن نعرہ تکبیر. اللہ کی توفیق سے میں نے ابھی جلدی میں جو کتاب لکھی ہے وہ ذکر خدا اور امام احمد رضا, سمجھے آپ. اس میں نے بہت اپنی بساط بھر تفصیل سے اس موضوع کو خوب سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تو یہاں بس مختصر اب بات کرنی ہے کہ اللہ والوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی بات بات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالی اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر خوب جیسے بھی جہاں بھی جتنا زیادہ ہو یہ دل کی پہچان ہوتی ہے. دل میں اللہ کا نام ہوگا تو زبان سے بھی اللہ کا نام نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب میں دیکھتا ہوں اپنے سرکار مفتی اعظم ہند کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں. غصہ بھی ہو رہا ہے, جلال میں بھی ہیں. تو جلال میں غصے میں کیا نکلتا تھا ان کے منہ سے؟ کسی کلین شیف کو دیکھ لیا داڑھی منڈے کو یا کسی عورت کو آ گئی سامنے بے پردہ بے حجاب, استغفر اللہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بے پردہ ہے, نقاب نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, لا حول ولا قوت استغفر اللہ استغفر اللہ کروڑ بار استغفر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غصہ ہو رہا ہے. جلال دیکھیں آپ, جلال ہے کہ ذکر الہی تسبیح پڑھی جا رہی. ان کا جلال بھی خدا کی یاد بنا ہوا ہے, ان
ان کے منہ سے غصے میں بھی کوئی اور لفظ نہیں نکل رہا ہے، بار بار استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ، داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، استغفر اللہ، توبہ. اللہ تعالیٰ تمہیں دعا شروع کر دیتے. اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو ترقی دے، اللہ آپ کو برکت دے. ایک دم اتر جاتا تھا، پر دعا دیے جا رہے ہیں بہت دیر تک. یہ تھی پیاری پیاری ادا. بڑھاپے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو بڑھاپے میں بوڑھے لوگ کراہنے لگتے ہیں، کراہٹ کی آوازیں آتی ہیں منہ سے. بوڑھے لوگ نا بڑھاپے میں چلتے پھرتے اون کرتے ہیں، اون نکھر نکھر منہ سے نکلتی ہے نا، اون اٹھتے بیٹھتے. اب مفتی اعظم اون ہی کرتے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اون میں نے کبھی سنی نہیں. یا اللہ یا اللہ، اٹھ رہے ہیں تو یا اللہ، کٹ رہے ہیں تو یا اللہ. لوگ سمجھ رہے ہیں بوڑھا کرا رہا ہے. ارے بوڑھے کا کرانا بھی ذکر الہی ہے. لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ اس زاویے سے دیکھو، اتنا غور کرو مفتی اعظم کی باتوں پہ، ان کے انداز پر، ان کے افکار پر، ان کے چلنے پھرنے پر، ان کی بول چال پر، ان کے غصے و ناراضی پر، ان کی تمام کے تمام حالات زندگی پر جتنا غور کرتے چلے جاؤ، عقدے کھلتے چلے جائیں گے، پردے ہٹتی چلی جائیں گی، اور ولایت کے منصب دکھاتے چلے جائیں گے کہ واقعی دنیا کے پردے کے اوپر اللہ نے ایک ایسا انسان اس دور میں دکھا دیا تھا جیسوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، تاریخوں میں پڑھتے تھے کہ فلاں ایسے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ ایسے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، اس دور میں ایسے لوگ ہوتے تھے. اللہ نے اس دور میں بھی انہی میں کا ایک دکھا دیا تھا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی بات کہی تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری. مفتی اعظم یک از مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یک از مردمان مصطفیٰ. حضرت تاج الشریعہ نے یہ لکھی تھی. میری طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، پڑھتا تھا میں بدری شریف میں. حضرت حضرت میاں صاحب قبلہ مصر سے پڑھ کے آئے تھے، جامعہ ازہر سے. خود پڑھاتے بھی تھے، پتے بھی لکھتے تھے. بدری شریف میں مشاعرہ ہوتا تھا عرس آمدی کے موقع پر. مدرسہ بندر اسلام میں ایک دن پہلے مشاعرہ جو ہوتا تھا، ترہی مشاعرہ ہوتا تھا. تو ترہی مشاعرے میں طرح رکھی گئی تھی. استاد زمن کا ایک مصرع تھا، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اس کے اوپر شورا نے گرہ لگائی تھی. بدیلی شہر کے بعد 7 شہر اکٹھے ہو جاتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی. ریحان ملت حضرت رحمانی میاں بھی خود بیٹھتے تھے، شعر بھی کہتے تھے. حضرت حضری میاں صاحب بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی شعر بنا کے پڑھ رہی تھی، گرہ لگائی تھی. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. حضری میاں نے کہا تھا اس پر، سروری کیا چیز ہے ان کے گدھا کے سامنے، سروری کیا چیز ہے ان کے گدھا کے سامنے. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اور تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں. اصل میں یہ کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے پیالے کو. جس سر پہ جو چیز اوڑھی جاتی ہے نا، اس کو الٹ لو تو یہ پیالے کا کام کر جاتی ہے. ٹوپی بہت سی جگہ میں نے دیکھا، ہمارے یہاں نیاز وغیرہ بٹتی ہو، کوئی چیز نہ ہو تو لوگ ٹوپی میں بھر کے لے آتے ہیں. سنتوں میں بڑی حکمت ہے ویسے. ہاں، ہر سنت میں حکمت ہے. ٹوپی برتن کا کام کر جائے، کہیں ضرورت پڑ جاتی. تو اپنے سروں پر تو ٹوپیاں ہوتی ہیں، بادشاہوں کے سروں پہ تاج ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. عقل چوپایوں کو دیکھ بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی
نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ یا رسول اللہ زندہ باد. حضرت اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اور فرماتے ہیں مفتی اعظم یک اس مردمان مصطفیٰ. مفتی اعظم یک اس مردمان مصطفیٰ. اس رضائے مصطفیٰ کی دشمنی اچھی نہیں. سبحان اللہ. اس رضائے مصطفیٰ کی دشمنی اچھی نہیں. خلاصہ کلام یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی مبارک ذات میں جتنا غور کرو سوچو ان کی باتوں کو. آج ہم سوچتے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا زمانہ نہیں تھا. آج غور کرتے ہیں سوچتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے. اس فتنوں فرقوں کے دور میں اللہ نے ہمیں ایسوں کا دامن دے دیا ہے کہ جن کا دامن تھام کر کے رسول خدا کا دامن ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسوں سے اللہ نے ہم کو وابستہ کر دیا ہے. بریلی شریف میں نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال مبارک آنکھیں کھل گئی دنیا کی. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ فقیر اپنے آپ کو چھپاتا ہے, اللہ اسے اٹھاتا ہے. اللہ والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے, اللہ والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنا مرتبہ پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے انہیں اپنی تعریف اچھی لگتی ہے کچھ نہیں. ہاں, رتبہ جیسے اللہ سوا دیتا ہے. ایک شاعر کا شعر ہے, پرانے کسی شاعر کا ہے. رتبہ جیسے اللہ سوا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں آپ مدح و ثنا خود اپنی, جو ظرف کے خالی ہے سزا دیتا ہے. خالی برتن بولتا ہے, بھرا ہوا برتن نہیں بولتا. سمجھے؟ اپنی تعریفوں میں لگ گئے لوگ. بات تو ایسے ہیں آج کل کہ ان کی تم تقریر کرو, ان کی تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جائیں گے. جلال آ جائے گا, ہمارا ذکر نہیں کیا, ہماری تعریف نہیں کی, ہماری عزت نہیں کی, پیر بنے پھر رہے ہیں. تم کیا جانو پیری کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی تعریف میں خود مزہ آنے لگا وہ تو پیری فقیری کے پاس سے بھی نہیں گزرا. اگر سننا بھی پڑے اپنی تعریف تو کسی مسئلے سے سن لے, کعبہ گھونٹ سمجھ کے پی لے. آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ انہیں یہ فکر پڑی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارا عرس ہوگا کہ نہیں ہوگا. بتا رہا ہوں, مزار شریف بنے گا کہ نہیں بنے گا. یہ فقیری ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ اوپر تو عرس ہوتے ہوں گے, شاندار مزار و گنبد بنتے ہوں گے, نیچے قبر میں پٹائی ہوتی ہوگی. ہو سکتا ہے. فقیر کی نظر اوپر کے مزار و گنبدوں عرصوں پہ نہیں ہوتی ہے, فقیر کی نظر قبر کے اجالے پہ ہوتی ہے. اوپر مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو, کوئی ماننے والا نہ ہو, کوئی میرے ہاتھ چومنے والا نہ ہو, کوئی میرا ذکر کرنے والا نہ ہو, لیکن قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے, ساتھ خیریت کے خدا کے محبوب کا دیدار ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ہی لیے سمجھا, مرے جا رہے ہیں, اپنے لیے مرے جا رہے ہیں. اللہ والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. میں نے دیکھا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی عزت و عظمت ان کی حیات ظاہری میں بھی خوب ظاہر تھی. بے شمار مریدوں کے ریلے تھے, بڑے اونچے چھوٹے غریب دیہاتی شہری, سمجھے, بہت کثیر تعداد میں ہر طرح کے لوگ. خود شہر بریلی کے اندر, شہر کے اندر اللہ نے وہ عزت دی تھی کہ لوگ مرنے کو جان دینے کو تیار رہتے تھے بریلی کے. ربی سمجھا. اور میں نے دیکھا ہے کہ بریلی شریف میں
رکشہ لے کے چل دیے، رکشے پر لیا، بھاؤ بھائی کو بٹھایا اور چلیے پرانے شہر چلنا ہے، کسی مریض کی عیادت کو جانا ہے۔ عام طور سے ان کا جانا جو ہوتا تھا وہ یا تو پرانے شہر اپنے چچا داد بھائی جو بہنوئی بھی تھے، حضرت مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، صدر العلماء مولانا تحسین رضا خان کے والد، پرانے شہر کاکل ٹولہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ دونوں میں 6 مہینے کا فرق تھا، وہ ان سے 6 مہینے بڑے تھے، چچیرے بھائی بھی تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان سے 6 مہینے بڑے تھے اور 6 مہینے حضرت سے پہلے ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ میں نے دونوں کو عرس رضوی کے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا، شکل و صورت بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کون سے مفتی آدم۔ ان سے ملنے جاتے تھے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تھے، کاروں گاڑیوں والے ان کے بے شمار مرید تھے، شہر میں بھی کہیں بھی اشارہ کر دیں، کتنی خبر بھیج دیں، کاروں کی لائن لگ جائے، کچھ نہیں، باؤ بھائی رکشہ لاؤ، رکشہ آیا، بیٹھے چلے جائیں۔ اور کتبخانے والے روڈ پہ، ادھر کبھی بہاری پور ڈال والے روڈ پہ، جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا مارکیٹ میں کہ بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، بریلی کے لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دکاندار لوگ مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، سندھی، بڑے بڑے لالا لوگ بنیے، جب پتہ لگتا تھا بڑے مولوی صاحب کا رکشہ آ رہا ہے، دکانیں چھوڑ کے باہر فٹ پاتھ پہ، سبیل پہ، روڈ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لالا لوگ، سردار سکھ لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مفتی اعظم کی نظریں نیچے کو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، کیا میری عزت ہے، کون کون مجھے کیا جانتا ہے، کیا مانتا ہے۔ ایک بار میں نے خود دیکھا تھا، وضو فرما رہے تھے مدار شریف کے سامنے جو دروازہ تھا اس میں بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، ایک سردار نکل کے گیا گلی میں سے، دیکھا ایک دم رک گیا اور حضرت وضو کرتے رہے اور وہ پانی لے لے کے منہ پہ ملتا رہا۔ ایک سکھ ملے جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نگاہیں نیچے کو، رکشے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، ایک معمولی آدمی ساتھ میں بیٹھا ہے، ورنہ جس کو چاہے ساتھ میں لے جائیں، جس کو چاہے بلا لیں، لیکن ایک معمولی غریب آدمی ساتھ میں ہے اور رکشے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، دکانیں چھوڑ کے بھگدڑ مچ رہی ہے اور مفتی اعظم کی نظریں نیچے کو ہیں۔ انہیں دیکھ کر کے بات یاد آتی تھی شاعر کا وہ شعر، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔